حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے ہیں۔ بعض نے آپ کی عمر 350 سال لکھی، بعض نے 300 سال کا کہا اور اس سے کم بھی کہا گیا۔ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے، کہاں سے چل کر آئے اور کس طرح، آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، کس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں تشریف لائے۔ آپ ایران کے رہنے والے، فارس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے آپ کی جے پیدائش ہے آپ کی، اور آپ کے والد اپنے اس وقت کے جو گاؤں تھا، علاقہ تھا، اس کے چودھری تھے، بڑے تھے، اور مذہبی طور پہ بھی آپ بڑے گنے جاتے تھے۔ اور آپ کا پہلے نام تھا مابے، آپ کو مابے کہا جاتا تھا، جو آپ کے والد نے رکھا، والدین نے آپ کا نام رکھا مابے۔ اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد گرامی کیونکہ سب سے بڑے تھے، زمیندار تھے، تو مذہبی طور پہ بھی اس علاقے کے لیڈر تھے۔ تو آپ نے ایک ٹیمپل بنایا ہوا تھا جس کے اندر آگ جلائی جاتی تھی، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ایک لمحہ بھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک آگ جلانے کا بیٹھتا، پھر جب وہ تھک جاتا پھر دوسرے کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ تو حضرت سلیمان فارسی، آپ کا نام مابے تھا، تو آپ نے 16 سال کی عمر میں اس وقت جو آپ کا مذہب تھا اس کی تعلیم حاصل کی اپنے والد سے، اور آپ کے ایک بڑے بھائی بھی تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی کے والد وہ آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے۔ تو اس دور کے اندر عیسائی اس علاقے کے اندر آنے لگے اور انہوں نے وہاں اپنا عبادت خانہ، چرچ بنایا۔ تو حضرت سلیمان فارسی اپنے والد کی نگرانی میں رہتے۔ تو ایک دن آپ کے والد نے فرمایا کہ مابے، میں کہیں کام جا رہا ہوں، آپ کھیتوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آپ رک گئے، سننے لگے تو وہ دیکھا کہ چرچ تھا، عیسائی تھے وہاں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادات کر رہے تھے۔ جب حضرت سلیمان فارسی نے ان کو دیکھا کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، ان کا جو طریقہ کار تھا، ان سے کچھ سوال کیے، انہوں نے ان سے سوال کیا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کو جو اس وقت آپ جس مذہب میں تھے، عیسائیوں کا مذہب اپنے مذہب سے اچھا مذہب لگا، ان سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی عبادات کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو گھر واپس آئے اور اپنے والد گرامی کو کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہم سے جو اچھا مذہب ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ میں نے ان کے راہب کو دیکھا، ان کی عبادات کو دیکھا، ان سے سوالات کیے، تو ہمارے مذہب سے ان کا مذہب اچھا ہے۔ تو اس دور کے اندر جو سب سے سچا مذہب تھا عیسائیت کا تھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کو آپ کے والد کہنے لگے کہ آپ اس طرف کیوں گئے تھے؟ آپ نے پھر ان کے والد نے حکم دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان کو اس وقت جو آپ کا نام مابے تھا، آپ کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا اور باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے والد کا انتقال ہوا، وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کا بڑا بھائی ان کا جانشین بنا۔ جانشین بننے کے بعد پھر آپ کی ماں نے اور آپ کے بھائی نے آپ کو زنجیروں سے کھولا، اس سے آزاد کیا۔ اس کے بعد آپ کے کچھ دوست سے جو ان عیسائیوں سے، راہبوں سے ملتے جلتے رہتے تھے، وہ آ کر باتیں بتاتے، تو آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، کیونکہ آپ نے ان سے سنا تھا کہ شام، سیریا کی طرف ان کا ایک بہت بڑا مرکز ہے عیسائیوں کا۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ جب بھی کوئی قافلہ یا کوئی شخص وہاں جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔
بس ایک قافلہ جو شام سے آیا سیریا سے تجارت کے معاملے میں، جب واپس جانے لگا تو حضرت سلیمان فارسی کو پیغام دیا گیا تو آپ اپنے ماں سے اور بھائی سے اجازت مانگتے رہے، لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بار بار اصرار کرنے پر آپ نے اپنا جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا لیا اور شام کی طرف سفر کیا۔ جب سیریا میں پہنچے، وہاں اس وقت کا جو پادری تھا اس کف، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں تعلیم لینا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کف سے تعلیم حاصل کرتے رہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب وہ تھا ایسا کہ جب وہ وصال ہوا تو حضرت سلیمان فارسی آپ کے قریب رہتے تھے اس کے، تو جب فوت ہوا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ بڑا ہی بدنام تھا، بد زبان تھا، لوگوں کو کہتا کہ تم صدقہ اور خیرات دو اور خود ان سے صدقہ اور خیرات لے کر جمع کر دیتا تھا۔ تو لوگ اس سے متنفر ہوئے، اس کو دفنایا نہ بلکہ صلیب پہ چڑھا کر اسے لٹکا دیا اور پتھر مارتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور اسقف آیا، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی۔ جب وہ بھی بیمار ہوا اور آخری لمحات میں تھا تو اب سلیمان فارسی کہنے لگے اب میں کہاں جاؤں، جس کے پاس جاتا ہوں وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ موصل کی طرف چلے جائیں، وہاں میرا ایک استاد ہے، وہ آپ کو تعلیم دے گا، کیونکہ آپ حق کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ مجھے رب کا جو حق کا راستہ ہے وہ آپ نے چنا ہوا تھا۔ تو جب آپ وہاں سے سفر کیا، موصل کی طرف پہنچے، اور موصل وہاں کا جو اس کے وقت پادری تھا بڑا، حالانکہ اس وقت عیسائیت میں پادری بہت زیادہ تھے، راہب بہت زیادہ تھے، لیکن جو حق پہ چلنے والے تھے وہ کم و پیش کم ہی تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی جب موصل پہنچے، وہاں تعلیم حاصل کی۔ اب وہ بھی کیونکہ پہلے والے کے استاد تھے وہ بھی بوڑھے تھے، تو ان کا بھی وصال کا وقت جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ اب میری نظروں میں اور کوئی یہاں نہیں ہے جو آپ کو حق کا راستہ بتائے، تو تم مسیبن چلے جاؤ، مسیبن کے پاس۔ وہاں گئے، پھر ان سے آپ نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی۔ اب ان کا بھی وصال ہونے لگا تو پھر اس سے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا میری نظروں میں اور کوئی نہیں، آپ اموریہ چلے جائیں، وہاں ایک بہت بڑے پادری ہیں، بزرگ ہیں، ان سے آپ حق کی تلاش کر لیں گے، علم حاصل کر لیں گے۔ آپ پھر وہاں سے کئی دنوں کا مسافت کر کے موریہ پہنچے اور وہاں بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بالآخر وہ بھی بوڑھے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اور جب ان کا وصال ہونے لگا تو اب حضرت سلیمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ چلا جاتا ہے، لیکن جس راستے کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، جس حق کو، وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا، میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا میری نظروں میں اب کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اب وہ زمانہ، وہ وقت قریب ہے کہ جس دور کے اندر اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں گے۔ آپ عرب کے پاس، عرب چلے جائیں اور وہاں ان کی تشریف آوری ہوگی اور ان سے جا کر ملنا، وہی تمہیں حق کا راستہ دیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی کو جب اس راہب نے یہ کہا دیکھنا ہماری کتابوں میں اس کی 3 نشانیاں موجود ہیں، ایک حق ہونے کی، اس کی پہچان کی نشانی کہ ایک جب آپ اس کو صدقہ دیں گے وہ صدقہ نہیں لے گا، وہ دوسروں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، اور دوسری نشانی جب آپ ہدیہ لے کر جائیں گے وہ ہدیہ کو قبول کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ اللہ کا سچا اور حق اور آخری نبی ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، اللہ نے میرے محبوب کو کتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ ابھی حضور جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی محبت کے تذکرے پہلے بھی ہوتے رہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ تڑپ لے کر وہاں سے اب جب موصل میں تھے، وہاں آپ نے بعض روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے وہاں تجارت کی، آپ کے پاس بکریاں بھی تھی، بعض نے کہا تجارت نہیں کی، آپ ویسے رہے۔ تو وہاں عرب سے ایک
قافلہ آیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لیے. جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اب ان قافلے والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا. وہ قافلے والے نے آپ سے بکریاں بھی لے لی, سامان بھی تھا وہ بھی لے لیا, اور آپ کو آگے بیچ دیا. اور جب بیچا اور وادی قرا کے مقام پر وہاں پہنچے, وادی قرا کے مقام پر جب پہنچے اور وہاں آپ کو آگے بیچ دیا گیا, اور بکتے بکتے یہاں تک کہ آپ, ایک روایت میں, بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ بکتے رہے, ایک سے ایک دوسرے سے غلام بنتے رہے. اور جب آخری مالک کے پاس پہنچے تو اس کی کھجوریں تھیں, کیونکہ اس نے نشانیاں بتائی تھی کہ وہاں جب پہنچے کہ وہاں کھجوروں کا کثیر تعداد میں درخت ہوں گے. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے, اور کیا جس مالک کے آپ غلام تھے اس نے آپ کو ایک دن کھجوروں پہ جو پھل لگا ہوا تھا وہ پکا ہوا تھا, آپ کو کہا کہ آپ وہاں اس پر چڑھیں اور اس پر کپڑا ڈال کے آئیں. حضرت سلیمان فارسی درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو اس کا ایک بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ان انصار کتنے جاہل ہیں کہ ایک شخص مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آیا اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور سارے انصار اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. آپ قباء کے قریب جا کر حضور وہاں تشریف لائے, اور حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں یہ بات میں سن رہا تھا تو میرے ہاتھ لوز ہوئے, میں کھجور سے نیچے آیا اور میں دوڑ کر گیا اپنے مالک کے پاس. میں نے کہا کون سی بات کر رہے تھے؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا, کہا تم اپنا جا کر کام کرو. کہتے میں جب کام سے فارغ ہوا تو میرے دل میں وہ تڑپ تھی میں جو لے کر آیا تھا. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں وہاں کام سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں چند کھجوریں لے کر گیا, اور میں عرض کی اے اللہ کے نبی یہ کھجوریں صدقہ ہیں, آپ قبول فرمایا. آپ نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا. حضرت سلیمان فارسی ایک ہفتے کے بعد پھر کھجوریں لے کر گئے تو فرمایا کہ یہ ہدیہ ہیں. حضور نے فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں. حضور نے خود بھی نوش فرمائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائی. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میرے دل کو سکون ہوا کہ اب 2 نشانیاں وہ مکمل ہو چکی, تیسری نشانی رہتی تھی. کہتے اس کی میں تلاش میں تھا, وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کب موقع ملے اور میں وہ تیسری نشانی کو دیکھوں. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں مدینے کے اندر حضور کے صحابی کا انتقال ہوا. حضور جنت البقیع کے اندر ان کا تدفین کر رہے تھے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 2 چادریں لی ہوئی تھی, اور ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی, ایک چادر تہبند کیا ہوا تھا. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں حضور کی پشت کے پیچھے گھومنے لگا کہ میں مہر نبوت کو دیکھوں, تو حضور نے خود ہی کپڑا اٹھا کر کہا سلیمان فارسی جس کی تلاش میں آؤ دیکھ لو. حضرت سلیمان فارسی نے پھر حضور کی مہر نبوت کا نظارہ کیا اور چپٹ گئے, بوسے بھی دیتے تھے اور روتے بھی تھے. عرض کرتے تھے آقا میں آپ کی خاطر میں بڑے کم ایران سے چلا, وہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی, میں بکتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا. آقا میری جو تلاش تھی, جو مقصد تھا, جو مقام تھا, میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب آپ مجھ پہ کرم فرمائیے کہ میں اپنی غلامی میں مجھے لے لیجئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سلیمان فارسی کو کلمہ پڑھایا. آپ ایمان لے آئے اور عرض کرنے لگے آقا میں یہودی کا غلام ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے پوچھ کے آؤ آپ کی کتنی قیمت لینا چاہتا ہے. جب حضرت سلیمان فارسی گئے اور بعد میں لکھا ہے کہ حضور نے خود پیغام بھیجا, تو اس نے کہا سوچنے لگا کہ میں ایسی قیمت بتاؤں کہ دینے میں ان کو کئی عرصہ لگ جائے. حضرت سلیمان فارسی کی قیمت اس کے مالک نے لگائی کہ 300 کھجوروں کا درخت, یعنی کہ باغ جس میں 300 کھجوروں کے درخت ہوں اور اس میں پھل بھی لگا ہو, اور 40 اوقیہ سونا. اب اس نے اپنی طرف سے بھاری قیمت لگائی کہ دینے میں عرصہ لگے, کیونکہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ اتنا جلدی نہیں اگتا, کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت کو قبول فرمایا, کہا ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
वो खजूर का दरख्त उगाते और सहाबा पानी देते, कभी हजूर पानी देते, तो हजूर जो ही खजूर का दरख्त उगाते तो खजूर का दरख्त परवान चढ़ता गया। इसी तरह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में 300 खजूरों के दरख्त उगा दिए और उन पर फल भी लग गया और 40 ओकिया सोना भी दे दिया। इसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदा और ख़रीद कर आज़ाद किया। तो फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी भी फरमाया करते थे कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजूर ने फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी पे ऐसा करम फरमाया कि एक मकाम पर फरमाया, सुलेमान मेरी अहले बैत में से है। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग वो दे सकते हैं, क्या कुछ दे सकते नहीं, ये बात न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं जो मांग लिया और भी कुछ मांग। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को वो मकाम अता फरमाया। फिर आप गवर्नर भी बने और सबसे लंबी उम्र पाने वाले सहाबा में से हजूर के सहाबी थे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह हम सब को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपकी मोहब्बत अता फ़रमाए। ये मुख्तसर उनका तज़किरा था, वरना आपका जो मकाम व मर्तबा है कि ज़िंदगियाँ बीत जाएँ, हजूर के एक सहाबी का भी तज़किरा मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह हम सब को हजूर और हजूर की अहले बैत, हजूर के सहाबा की मोहब्बत अता फ़रमाए।